مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ رحمت کائنات، زینت بزم کائنات، روحی فدا ارواحنا فدا جناب محمد درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والجاء، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ دن رحمت عالم نور مجسم روحی فدا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال کے بعد مخصوص ایام میں خوشی کا اہتمام کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو میں 2 دن عید کے یعنی خوشی منانے کے عطا فرمائے ہیں۔ پہلا عید الفطر، اپنے اہل و عیال کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی سعادتیں پاتے ہیں۔ یہ قربانی آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شریعت میں ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور خود رب کریم نے اپنے محبوب کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب تجربہ میں حضور نے ہر سال 2 قربانیاں پیش کی۔ ایک قربانی حضور اپنی طرف سے فرمایا کرتے تھے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا اپنی امت سے تعلق آپ دیکھیں، حضور کا اپنی امت سے پیار آپ دیکھیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہیں پر آپ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی پیش فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ صرف قربانی کرنے کو آپ مت دیکھیں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں آپ اس بات پر غور کریں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی حضور نے کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی، اس لیے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب انسان کے پاس کوئی متعینہ مال ایک مقدار کو پہنچتا ہے، اس کا ایک نصاب شریعت میں مقرر کیا گیا ہے۔ انسان کے پاس جب کوئی مال ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض کے علاوہ ہو، اور وہ اس مقدار کو پہنچے تو شریعت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضور کے پاس ساری زندگی کبھی ظاہری طور پر اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، بلکہ ہم آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں یہ منظر بھی اپنی نگاہوں سے تشریف لائے، نماز ادا فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے صحابہ کے چہروں پر حضور نے ایک منڈلاتے ہوئے سوال کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ اس حکمت کو جاننا چاہتے ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے میرے عمل سے ظاہر ہوئی ہے، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضور کو دیکھ رہا ہو تمہارے چہروں پر گویا ایک سوال نظر آتا ہے کہ نماز کے لیے قیام ہو چکا تھا، اقامت ہو چکی تھی، نماز شروع ہونے والی تھی، اسی طرح درہم یا نصف دینار پڑا ہوا ہے۔ میں واپس اپنے حجرے میں گیا، میں نے وہ آدھا دینار یا آدھا درہم اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور قربان کر کے پھر واپس آیا اور پھر میں نے نماز ادا فرمائی، اس لیے کہ مجھے یہ بات آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو یا اس کے اوپر قربانی واجب ہو۔ یہ الگ بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر اسباب نہیں ہے، ظاہری طور پر مال نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے یہ کائنات آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے۔ آقا کونین کے پاس ظاہری طور پر نے فرمایا تھا کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں آقا کونین اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے، اس کی خوب صحابہ خدمت کرتے۔ پھر اس کے بعد کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے بعد ساری زندگی
آپ نے امت کی طرف سے حضور نے قربانی ادا فرمائی ہے، ورنہ کسی اور امتی کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ایک مینڈھے میں ایک سے زیادہ کی قربانی پیش کرے، ایک مینڈھے میں سارے خاندان کی قربانی پیش کرے۔ یہ الگ بات ہے، اگرچہ آج کل غیر مقلدین پورے گھر کی طرف سے ایک مینڈھے میں پورے گھر کی قربانی پیش کر کے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ اور کھوکھلا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی بات حق ہے کہ وہ حضور کی خصوصیت تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ حضور نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک مینڈھے میں پوری امت کی قربانی پیش فرمائی، ورنہ امتی کو اس بات کا حکم نہیں ہے، امتی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک مینڈھے میں ایک بکرے میں یا ایک بکری میں یا ایک دمبے میں ایک سے زائد کی قربانی کرے۔ اگر وطن چھوڑنے کا وقت آیا، آپ نے وطن چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو دور کرنے کا وقت آیا، آپ نے بیوی بچوں کو دور کر دیا، سب سے کنارہ کشی کرنے کی بات آئی، آپ نے سب سے کنارہ کشی کر لی، سارے زمانے والوں سے الجھنے کا وقت آیا، آپ الجھ پڑے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 100 سال کی عمر مبارک ہو چکی ہے، آپ کی بیوی حضرت سیدہ حاجرہ کی عمر مبارک 95 سال سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن یہ بھی امتحان کی گھڑی ہے کہ ابھی تک اللہ نے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی۔ 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں، آپ کی بیوی کی عمر مبارکہ 95 سال سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ امتحان کی گھڑی ایک دن بڑی ناز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو نے امتحان لیا، اے اللہ میں نے اپنے سر کو جھکایا، اے اللہ جو تو نے کرنے کا حکم دیا، اے اللہ میں نے بغیر چو چرا کے اپنی گردنیں جھکا دی، اے اللہ اب بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اے اللہ مجھے کوئی ایسا نیک صالح فرزند عطا فرما کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ میرے اس کام کا وارث بنے، میرے اس دعوت و تبلیغ کے کام کا وہ نائب بنے، اے اللہ وہ میرے اس وراثت کو آگے لے جائے، اس دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھائے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، پھر فوراً امتحان کی پھر ایک گھڑی آن پڑی، کہا ابراہیم تمہاری آنکھوں کو ہم نے اولاد کے ذریعے سے ٹھنڈک عطا کی، پھر تم پر یہ امتحان ہے کہ تم اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے کو فلاں مقام پر چھوڑ کر کے واپس اپنے شہر لوٹاؤ۔ آپ نے مقام حرم میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کئی سال کنارہ کشی اختیار کی، پھر اللہ کا حکم ہوا واپس لوٹ کر کے آئے، چند مہینے پھر اعلان کرنے والا وہی اعلان کر رہا ہے، کہا ابراہیم اٹھو اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ آپ پھر اٹھے، کہا اس سے عمدہ اور اس سے اعلیٰ جانور کی قربانی میں اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ دوسرے دن آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، پھر آپ 10ویں شب کو سوئے تو پھر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، کہا ابراہیم اٹھو اللہ کے لیے قربانی پیش کرو۔ اب چونکہ دمبے سے بڑا جانور اونٹ تھا، اب اونٹ سے بڑا جانور تو قربانی کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ہے، آپ نے پلٹ کر کے سوال کیا کرے گے اس سے دعائیں لو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کا قرب پالو، تو یہ صرف آپ اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتے۔ اگر اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے گی۔ ابراہیم کو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اٹھے، سمجھ گئے امتحان کی گھڑی ہے، آزمائش کا وقت ہے، آپ نے اپنے شہزادے، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر حضرت گفتگو کو اپنے پیارے محبوب کے سینے منورہ پر نازل شدہ قرآن پاک میں اللہ نے قیامت تک کے لیے برقرار اپنے لخت جگر کو سامنے کھڑا کیا، اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، پھر ایک باپ بڑی محبت بھرے لہجے میں ہمیں رسالت سے ملنے والی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانے والا وارث بن کر کے آیا تھا۔ اس کا حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي أرى في المنام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين كذلك نجزي المحسنين إنها المبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى أبدا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الإخوان إن يومكم هذا بكرة وأصيلا وزينوا قلوبكم وتنوروا صدوركم بحب هذا النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وما خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وشهداء محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا سيما على الخلفاء الراشدين بالخصوص خصوصا منهم على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا ومولانا الإمام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ومولانا الإمام أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا ومولانا الإمام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر مسلمي غزة في فلسطين واخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. رومال ذمہ داروں تک پہنچانے کی زحمت گوارا کر. پیچھے وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا نبّر قلوبنا بالقرآن. اللهم ربنا زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة الأضحى وجعلنا بعبادة من الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پاک پروردگار بادشاہ کریم بندہ نواز یا رحمن الرحیم یا رب العالمین مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری نماز عید الاضحیٰ کو مولا اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. اے رب کریم پاک پروردگار بادشاہ کریم بندہ نواز یا رحمن الرحیم یا رب العالمین مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے رب کریم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. مولا ہم سب پر اپنی باران رحمت کے چھینٹے نازل فرما. مولا ہمیں اپنی اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور سچی اطاعت کی توفیق رفیق عطا فرما. اے رب کریم پاک پروردگار بادشاہ کریم بندہ نوازا یا رحم الراحمین یا رب العالمین مولا کریم تو ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما. نیک عمل کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کو بارے سے سبکدوشی عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو رشتوں کے منتظر ہیں مولا غیب سے ان کے لیے پاکیزہ اور مناسب نیک اچھے صالح رشتوں کا انتظام عطا فرما. اے رب کریم جن کی شادیوں میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو مولا اپنے فضل و کرم سے ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے رب کریم پاک پروردگار بادشاہ کریم بندہ نوازا یا رحمن الراحمین یا رب العالمین ہم سب کو ان بابرکت ایام کی رحمتیں عطا فرما. مولا ان بابرکت ایام کی مولا ہم سب کو برکتیں عطا فرما. اے رب کریم تو ہمیں ان ایام میں وہ برکتیں وہ رحمتیں عطا فرما مولا جو تو نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی. مولا تو ہمیں وہ اس انعام و اکرام سے مالا مال فرما جو تو نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں پر نازل فرمایا. اے رب کریم پاک پروردگار ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. مولا ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما. بالخصوص سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرما. مولا سب کو ہر قسم کی گمراہی سے بد مذہبی سے مولا اپنی حفظ و امان عطا فرما. اے رب کریم پاک پروردگار ہمارے دولت ایمان کو مولا کریم ہمیں ہر حال میں محفوظ رکھنے کی طاقت قوت مولا کریم حوصلہ اور ساتھ ہی ساتھ مولا اپنی تائید غیبی عطا فرما. اے رب کریم پاک پروردگار بادشاہ کریم بندہ نواز یا رحمن الراحمین یا رب العالمین مولا کریم جو احباب ہمارے مولا کریم حج بیت اللہ سے سعادت سے سرفراز ہو چکے مولا ان کے تمام ارکان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ہمیں بھی حج و عمرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت غریبوں کے آقا بے لاکھوں سلام پتلی پتلی سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت لاکھوں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ سلام مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك بلغ هذه صلاتنا وسلامنا إلى روضة النبي الكريم خدایا بحق بني فاطمة كبر قوله ما كني خاتمة قرزع بطمرت كني والقبول منو دست دامان آل رسول يا الله عید کے موقع پہ تمام مسلمانوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دی جاتی ہے بالخصوص عیدگاہ مدینہ کمیٹی کی جانب سے تمام مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارک دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عیدگاہ مدینہ کی جانب سے محکمہ پولیس محکمہ بلدیہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آج سب کو عید کی بہت بہت مبارک. اللہ حافظ.